السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو درجات اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ ایمانداروں کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، اس کا اندازہ اس حدیث رسول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کہ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا، عقیدہ توحید والا موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فرمایا ایمانداروں کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں ان کو ایمانداروں پر اور زیادہ بلندی اور فوقیت ہے، ان کے درجات زیادہ ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جس عنوان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے حفاظت حدیث میں محدثین کا کردار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے محدثین نے کیا کردار ادا کیا؟ اس عنوان کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے دلوں میں محدثین کی محبت پیدا ہو جائے۔ محدثین میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں، ائمہ بھی شامل ہیں، اصحاب الکتب ستہ یہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حدیث رسول کو مدون شکل میں پیش کیا۔ اللہ ان تمام محدثین کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ایک تو ہمارے دلوں میں محدثین کی محبت پیدا ہو جائے، دوسرا ہمیں آگاہی ہو کہ صحابہ کرام کون لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور کیا وہ حق رکھتے ہیں کہ آج اگر ان کی گستاخی کی جائے تو ہمارے اوپر یہ ایک حق ہے کہ ہم ان کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں۔ ایک بل تحفظ ناموس صحابہ کرام و عظمت اہل بیت اسمبلی میں پیش کیا گیا، اسمبلی سے پاس ہوا، پھر سینٹ میں گیا، سینٹ سے پاس ہوا، پھر صدر صاحب کے اس بل کے اوپر دستخط ہونے تھے۔ وہ کل سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر محترم نے اسے مسترد کر دیا۔ صدر کا اس کو مسترد کرنا، اس کا بنیادی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صدر صاحب ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع نہ ہو، ہمارے ملک میں عظمت اہل بیت، نبی کریم کے اہل بیت اور نبی کریم کے صحابہ کرام کے دفاع کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ یعنی جو صحابہ کو مندہ کہے، جو صحابہ کی گستاخیاں کرے، جو اہل بیت کے بارے میں زبان کھولے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بل کے پاس ہونے پر سب سے زیادہ درد کی ٹیسیں کن کو اٹھیں، سب سے زیادہ تکلیف کن کو ہوئی، سب سے زیادہ پریشانی کن کو لاحق ہوئی؟ نہ اہل حدیثوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، نہ دیوبندیوں کو کوئی پریشانی لاحق ہے، نہ بریلویوں کو کوئی پریشانی ہے۔ ایک ہی طبقہ ایسا ہے جن کو پریشانی لاحق ہے، اور وہ ہے رافضی شیعہ، جن کا سارے کے سارے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف زبان کھولنا ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں زبان تان دراز کرنا، اور جو ذاکر جتنی زیادہ بکواس کرتا ہے اتنی ہی زیادہ عوام، شیعہ عوام کی طرف سے اسے داد ملتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسے مضبوط اور بڑا خطیب گردانا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس ملک کے اندر شیعت نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور صدر عارف علوی، جس کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اہل حدیث ہے، عارف علوی اگر اس بل کو مسترد کر دیا تو پھر سمجھ لے کہ رب کائنات نے تجھے جنت سے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ایک مسلمان اور مسلمان کنٹری کا
مسلمان ملک کا صدر ہو اور وہ اس بل پہ دستخط نہ کرے جس کے اندر ناموس صحابہ اور عظمت اہل بیت کے دفاع کے حوالہ سے شک ہو کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے یا اہل بیت کی گستاخی کرے، تو کیا ایسا آدمی جنت میں جانے کا اللہ رب العزت کے معاملات ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ بظاہری کتاب و سنت کی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو صحابہ اکرام کا بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی کے متعلق بغض رکھتا ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کے متعلق بغض رکھا اس نے نبی کریم سے بغض نہیں رکھا بلکہ اللہ سے بغض رکھا ہے۔ پھر پتہ چلا جو صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرتا اس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں، شان اور مقام نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، آج ہم نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کس طرح خدمت کی، اور آج ہمارے تک نماز پہنچی، آج ہمارے تک قرآن پہنچا، آج ہمارے تک فضائل پہنچے، آج ہمیں حج کے مناسک آتے ہیں، آج ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہی ہے، آج ہمیں رمضان کے مسائل سے آگاہی ہے، آج ہمیں مساجد کے مسائل سے آگاہی ہے، آج ہمیں صدقات و خیرات کے مسائل اور فضائل سے آگاہی ہے۔ اس میں بنیادی کلیدی کردار کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اگر وہ دیانت داری، امانت داری کے ساتھ آپ کے فرامین کو نہ سمیٹتے تو آج وہ مسائل، آج وہ حدیثیں ہمارے تک پہنچتی نہ پہنچتی۔ اور پھر آپ نے آج اندازہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس قدر تندہی کے ساتھ، کس قدر مضبوطی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کی اور آگے پہنچایا، اور تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے کس قدر قربانیاں دیں۔ اور ساتھ ہم نے آج یہ بھی سوچنا ہے کہ میری زندگی میں میرے اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں خدمت حدیث کے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور صحابہ کرام کا کردار اور تابعین کا کردار بھی دیکھنا ہے کہ ان اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحیح البخاری کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت انا و جار لی، میں اور میرا ہمسایہ، ہم دونوں نے، جار لی من الانصار، میرا انصار صحابہ کرام میں سے ایک انصاری اوس نامی صحابی رسول میرا ہمسایہ تھا، اور میں نے اور اس نے مل کے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ اور ایسے ہوتا فی بنی امیہ بن یزید وہی من اوائل المدینہ، مدینہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں ان بستیوں میں سے ایک بستی میں ہم نے زمین لی اور وہاں کام جو ہے نا وہ زراعت کا سلسلہ شروع کیا، اور دونوں نے وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، اور ہم دونوں کیا کرتے، ہم نے باریاں متعین کی ہوئی تھیں، يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن کام کاج میں کروں گا، آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن گزارنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بیان فرمائے اسے آپ نے نوٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ واپس آ کے مجھے بھی یاد کروانا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں جاتا، سارا دن کشانہ نبوت پہ گزارتا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث رسول سیکھا کرتا۔ ایک دن وہ میرا انصاری بھائی جاتا اور میں کام کاج نپٹاتا۔ اسی طرح ہم نے باریاں لگائی ہوئی تھی، ینزل یومن وانزل یومن، ایک دن وہ جاتا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں جاتا، اسی طرح روزانہ فاذا نزلت جئتہ بخبر ذلک اليوم من الوحی وغیرہ، جتنا آسمانوں سے قرآن نازل ہوتا
وہ بھی اس دن کا قرآن سارا یاد کر کے آ جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ فرامین جاری فرماتے وہ بھی یاد کر کے واپس آ جاتا۔ شام کو آ کے سارا کچھ ہم ایک دوسرے کو یاد کرواتے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا علم سیکھا اور میرے اس انصاری بھائی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی۔ آج کاروبار آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، دیگر دوستوں اب آپ بھی کرتے ہیں، فیکٹریاں، کارخانے، جناب مزدوریاں، تجارتیں، دکانداریاں، لیکن ہماری زندگی صرف کاروبار کی نظر ہو گئی، ہماری زندگی دکانداری کی نظر ہو گئی، ہماری زندگی کارخانے کی نظر ہو گئی، ہماری زندگی تجارت کی نظر ہو گئی۔ قربان جاؤں رسول اللہ کے صحابہ پر جنہوں نے زندگی کا ایک دن قرآن و سنت کے لیے متعین کیا، دوسرا دن تجارت و کاروبار کے لیے متعین کیا، ایک دن قرآن کے لیے صرف کر دیا، ایک دن دنیا کے کاروبار کے لیے صرف کر دیا۔ اگر 30 برس زندگی ہے، 40 برس زندگی ہے، 50 برس زندگی ہے تو اپنے خالق و مالک کے حضور کہہ سکیں گے، اللہ کہیں گے میرے بندے بتلاؤ عمر کہاں گزار کے آئے ہو؟ اللہ 40 برس میں سے 20 برس تیرے رسول کی حدیث کی خدمت کے لیے گزار کے آیا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ایک نوجوان پہلے سکول پڑھتا ہے، پہلے بچہ سکول میں جاتا ہے، سکول سے پھر یہ کالج میں گیا، کالج سے پھر یونیورسٹی گیا، یونیورسٹی میں جا کے پھر جناب اس نے پی ایچ ڈی کیا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، جو کچھ بھی بنا، ساری زندگی لگا دی۔ یہ سارے پیشے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ہے، انجینئر پیشہ ہے، علم نہیں ہے۔ علم صرف قرآن کا علم ہے اور محمد رسول اللہ کی حدیث کا علم ہے۔ میرے بھائیوں اگر ساری زندگی میں یہی کچھ ہی سیکھا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا پیش کرنا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے آپ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ وہ تو ایک دن سیکھتے ایک دن کاروبار کرتے، ایک دن حدیث سیکھتے ایک دن کاروبار کرتے، ایک دن قرآن سیکھتے ایک دن کاروبار کرتے، اور ہم ساری زندگی میں قرآن نہ سیکھ سکے۔ ساری زندگی میں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو حدیث رسول کی عبارت پڑھ سکتے ہیں، حدیث رسول جاننے والے ہیں؟ کیا ہمارے اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف کاروبار کے لیے بھیجا ہے؟ اور پھر کیا اگر ہماری اولادیں ہیں تو صحابہ کی اولادیں نہ تھیں؟ ہمارے والدین ہیں ان کے والدین نہ تھے؟ ہمارے گھر کے اخراجات ہیں ان کے گھروں کے اخراجات نہ تھے؟ ہماری خواہشات ہیں ان کی خواہشات نہ تھیں؟ سب کچھ اسی زمین پہ وہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، اسی زمین پہ آج ہم بھی سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ان کی خواہشات کے گھوڑے ان کے اوپر سوار نہیں تھے، وہ خواہشات کے گھوڑوں پہ خود سوار تھے۔ آج ہمارے اوپر ہماری خواہشات وہ ہمارے اوپر سوار ہو چکی ہیں، اور آج ہم نے اپنی زندگی صرف دنیا کے کام کاج کے لیے لگا دی، حدیث رسول کے لیے اور قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج میں نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے میں نے ایک صف ہے پیچھے ایک صف نمازیوں کی، اور ایک صف کے اندر صرف وہ لوگ کھڑے ہیں جن کی سفید داڑیاں ہیں، جن کی سفید داڑیاں ہیں، سفید داڑیوں والے پوری صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے ماں باپ کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے بچپن میں ان کی تربیت کی اور آج سفید ریش ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں نے صبح درس میں یہ بات ان اپنے بزرگوں سے کہی، میں نے کہا مجھے بتلاؤ یہ بوڑھے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اس مسجد کا کیا حال ہوگا، جس میں آج صرف بوڑھے ہی کھڑے ہیں، کوئی بلیک بالوں والا نظر نہیں آتا، کوئی جوان نظر نہیں آتا، اس وقت اس مسجد کا کیا حال ہوگا؟ کہاں چلے گئے میرے اور آپ کے معاشرے کے جوان؟ کہاں چلے گئے؟ ساری ساری رات فیس بک نہیں سونے دیتا، نیٹ نہیں سونے دیتا، ساری ساری رات آوارگی، گندگی اور بدقسمتی سے جن اداروں کے اندر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان اداروں کے جو سکینڈل آپ کے سامنے آ رہے ہیں،
یہ بہاولپور یونیورسٹی کا معاملات آپ کے سامنے، پنجاب یونیورسٹی کے معاملات سوشل میڈیا کے اوپر کتنے وائرل ہیں. ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، کیا ان کو زندگی میں پڑھایا جا رہا ہے؟ تعلیم کے نام کے اوپر ان کی زندگیوں کو برباد کیا جا رہا ہے. تعلیم کے نام پر ہماری بیٹیوں کی غیرت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. تعلیم کے نام پر اس مسلمان معاشرے سے دین اسلام کا جو ایک جذبہ تھا، جو ولولہ تھا، اسے ذبح کیا جا رہا ہے صرف تعلیم کے نام پر. اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بیٹوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ذرا اندازہ تو کرو. ایک دن قرآن کے لیے، حدیث کے لیے متعین کیا ہوا ہے، ایک دن کاروبار کے لیے لگایا ہوا ہے. ضرورتیں ان کی بھی تھیں، کاروبار وہ بھی کرتے تھے، ضرورتیں ان کی بھی تھیں، اولادیں ان کی بھی تھیں، ساری خواہشات ان کی بھی تھی، بچے ان کے بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن وہ رب کے ساتھ مخلص تھے، وہ رب کے دین سے مخلص تھے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ مخلص تھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جئتہ بخبر ذلک اليوم من الوحی وغیرہ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. جب وہ آتا پھر وہ اللہ کے نبی سے سیکھتا، سیکھنے کے بعد واپس پلٹتا اور آ کے مجھے سکھاتا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دین کا علم سیکھا. اور پھر یاد رکھے یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے 12 سال لگائے صرف سورۃ البقرہ پر. کتنے سال؟ جو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور عرب کے بڑے بڑے بلغاء میں سے تعلق رکھنے والے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن سمجھنے والے عربی خلص العرب تھے، جن کی مادری زبان ہی عربی تھی، عربی زبان کی اونچ نیچ کو جاننے والے، عربی زبان کے جناب تمام اس کے دریچوں کو بھی جاننے والے، لیکن 12 سال کے اندر صرف سورۃ البقرہ یاد کی ہے اور حفظ کی ہے اور اس کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے. ہم نے کیا کیا آج تک؟ کیا کیا آج تک ہم نے اپنی زندگی میں؟ 50 سال زندگی گزر گئی، 60 سال زندگی گزر گئی، اور 60 سال میں کتنے دن ہیں، کتنے مہینے ہیں؟ کیلکولیشن کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، فکر کریں. آج تک میں نے قرآن کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے اور حدیث رسول کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے؟ یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کے تذکرے اللہ کا قرآن بن بن کے اترا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے وفا کے تذکرے رب کے قرآن نے کیے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی حدیث نے کیے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ابھی نوجوان تھا، قبض رسول اللہ وانا شاب، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے اور میں ابھی جوان تھا، ابھی ابھرتی ہوئی جوانی تھی، شباب فراواں تھی. تو میں نے ایک انصاری نوجوان سے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں، ہلما فلنسأل اصحاب رسول اللہ، آؤ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کر لیں. اس انصاری نوجوان نے میرے عزائم کو سرد کرنے کی کوشش کی. مجھے کہنے لگا عبداللہ آپ نے کون سے بڑے بڑے محل تیار کیے ہوئے ہیں سوچور کے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا؟ سنو، فینا صحاب رسول اللہ، ہم میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں اور آپ کو کوئی مسند تدریس پہ نہیں بیٹھنے دے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو وہاں ہی چھوڑا اور ایک ایک انصاری کے دروازے پہ دستک دی، ایک ایک انصاری کے دروازے. اپنے آس پاس تھوڑی سی توجہ کیا کریں، جو سوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا دیا کریں، کیونکہ یہ اتنی محنت کوشش آپ کے لیے کر کے آتا ہوں. اور جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ غریق رحمت فرمائے، سید عبد الغنی شاہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے کڑا مودہ ہوئے رحمت دی بارش جنی مرضی پہ وہ دے تو کوئی چھٹو دے جانی نہیں. ایک جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اور وہ بھی سو کے گزار دیں، کس قدر بدقسمتی ہے. اس لیے ذرا اپنے آپ کو جمعے والے دن حشاش بشاش رکھا کریں اور جو بیان ہوتا ہے اس کو سنیں، سمجھیں،
اور پھر اپنے اوپر ایک ذمہ داری، اس ذمہ داری کا احساس کرے کہ جو میں نے سنا ہے یہ میں نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ایک ایک انصاری کے دروازے پہ دستک دی، فَإِنْ أَجِدُهُ قَائِلًا، اگر مجھے پتہ چلتا گھر والا قیلولہ کر رہا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اٹھاؤ اسے بتلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا آیا ہے آپ کے دروازے پہ، اٹھا دو اس کو اگر سویا ہوا ہے تو۔ نہیں، فرماتے ہیں میں اتوسد ردائی علی بابہ، اس کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا تھا، اس کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا۔ تصفر الریح علی وجہی التراب، ہوائیں آتی مٹی اٹھا اٹھا کے عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ ڈالتی، سر پہ ڈالتی، کپڑوں پہ ڈالتی۔ جب گھر والا اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلتا اور اپنے دروازے کے سامنے ایک بیٹھا ہوا بیکاری کی طرح عبداللہ ابن عباس کو دیکھتا اور کہتا یبن ام رسول اللہ اللہ ارسلت الی احدا انا آتی علی بابک، اے اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، آپ مجھے پیغام بھیجتے، میں آپ کے دروازے پہ آ جاتا اور میں کہا کرتا تھا انا احق ان آتی علی بابک، میرا زیادہ حق ہے کہ میں آپ کے دروازے پہ آؤں۔ بلغنی حدیث انک تحدثہ عن رسول اللہ، مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس کائنات کے امام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے لیے مجھے حدیث رسول بیان کر دیں، مجھے ڈر ہے ان تموتا او انا اموت وانا لم اسمع حدیث رسول اللہ، آپ کو موت آ جائے یا مجھے موت آ جائے اور میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہ سن سکوں، سب سے پہلے مجھے اللہ کے نبی کی یہ حدیث بیان فرما دیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے۔ آج ہمارے بچے مدارس کے اندر قالینوں کے اوپر بیٹھ کے اچھا کھانا، اچھا لباس، سب کچھ اچھا، اس کے باوجود وہ نکھار نہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور محدثین اعظام میں نکھار تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سیکھنے کے حوالہ سے عام لوگ تو عام ہیں۔ میرے عزیزوں، کبھی ہم نے ایسے کو کوشش کی ہے؟ اور یاد رکھو اپنے آپ کو کسی ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں، خدمت حدیث میں اپنا تعاون شامل کیا کریں۔ یہ جو مدارس کے طلباء حدیث پڑھنے والے ہیں، آپ کے اس ملک کے اندر تعلیم کا بجٹ پیش ہوتا ہے، ہر چیز کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، صرف ایک مساجد اور مدارس ہیں جن کا لیے اس ملک میں بجٹ نہیں ہے۔ علماء کو لوگ بڑی زبانیں کھولتے ہیں علماء کے بارے میں، بڑی بس زبانی بات لوگ کرتے ہیں علماء کے بارے میں، اور بڑی زبانیں کھولتے ہیں مدارس کے بارے میں۔ یقین جانو اگر مدارس نہ ہوتے تو آج آپ کے پاس علماء نہ ہوتے، اور اگر علماء آپ کے پاس نہ ہوتے تو پھر آپ کے پاس اللہ کا دین بھی نہ ہوتا۔ اپنے علماء کے لیے دعائیں کیا کریں، مدارس والوں کے لیے جو مدرسوں میں مساجد میں قرآن کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، حدیث کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں، جو اگر کبھی خرچ کرنا پڑ جائے تو خوش دلی سے دین کے طالب علموں کے اوپر صرف کر لیا کرو، یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر آج علماء نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، کہاں سے ائمہ آپ کو میسر آتے؟ آپ کے ملک میں تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، ان کے لیے تو بجٹ ہی نہیں ہے، نہ مسجدوں کے لیے بجٹ، نہ مدارس کے لیے بجٹ۔ بجٹ کن کے لیے ہے؟ ان حرام خوروں کے لیے ہیں جو قوم کا خون چوس رہے ہیں اور اپنے لیے ہر طرح کی سہولتیں، آسانیاں، اور آج قوم پس رہی ہے، مہنگائی کے گرداب کے اندر قوم غوطے کھا رہی ہے، اور انہیں رائی کے دانے کے برابر شرم اور حیا نہیں آتی۔ جو آتا ہے وہ پہلے سے بڑا مضبوط کوڑا لے کے آتا ہے، جو آتا ہے پہلے سے بڑھ کر مضبوط کوڑا مہنگائی کا لے کے آتا ہے، اور آتے ہی اس قوم پر مہنگائی کے کوڑے برسانے شروع کر دیتا ہے۔
میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے بیکاریوں کی شکلوں میں بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خدمت کی ہے۔ کبھی ہم سوچیں ایسے ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ کسی کے دروازے، کسی عالم دین اور کسی محدث کے دروازے پہ جا کے کبھی بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاس تو انخ ہی بہت ہے، ہمارے پاس تو انانیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے حدیث کی، کیا ضرورت ہے ہمیں قرآن کی۔ اگر ہم نے یہ ضرورت محسوس کی ہوئی ہوتی، آج ہماری مسجدیں ویران نہ ہوتی، آج ہماری مسجدیں ویران نہ ہوتی اگر یہ ضرورت ہم نے محسوس کی ہوئی ہوتی۔ فجر کی نماز کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے۔ یہ پچھلے خطبے میں مجھے بتلایا جا رہا تھا، پچھلے جمعے بتلایا جا رہا تھا، ساتھی کم ہو گئے ہیں، ساتھی کم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے ان کو؟ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، فری پڑھایا جا رہا ہے، کوئی فیس نہیں۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں فجر کے بعد ترجمہ کلاس لینے کے لیے، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہم سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے دیکھیے ان لوگوں کو، دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے، ہوائیں آتی، مٹی اٹھا اٹھا کے سر پہ پھینکتی، چہرے پہ پھینکتی، کپڑوں پہ پھینکتی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں کون ہے؟ ساری کائنات کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، اور رسول اللہ کی حدیث کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے۔ اور جرح تعدیل کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابی حاتم رازی، محمد بن ادریس الرازی رحمہ اللہ تعالی، 195 ہجری میں پیدا ہوئے اور 277 ہجری میں فوت ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں دین خرجت فی طلب الحدیث اول مرہ، پہلی مرتبہ جب میں طلب حدیث کے لیے نکلا، رسول اللہ کی حدیث کا علم لینے کے لیے نکلا، پہلی مرتبہ، اقمت 7 سنین، 7 سال کے بعد واپس اپنے گھر پلٹا تھا، 7 سال کے بعد۔ کیا جواب دیں گے ہم اپنے اللہ کے حضور؟ ساری زندگی دنیا کے کاروبار میں گزار دی۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن رب کہے گا میرے بندے بتلا، لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن 4 سوال رب نے کرنے ہیں، میرے سے، آپ سے رب نے 4 سوال کرنے ہیں۔ اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت انسان اپنے قدم کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، حرکت میں بھی نہیں لا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے اللہ کے حضور جواب نہیں پیش کر سکے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی فی ما افناہ، بتلاؤ میں نے عمر دی کہاں فنا کر کے آئے ہو، میں نے جوانی دی کہاں بسیطہ کر کے آئے ہو، بتلاؤ کہاں عمر لگا کے آئے ہو۔ یہ لوگ کہیں گے اللہ میں 7 سال مسلسل حدیث رسول پڑھتا رہا۔ کہتا ہے جب دوسری مرتبہ نکلا پھر 4 سال کے بعد اپنے گھر واپس پلٹا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال حدیث رسول کے لیے وقف کیے، 11 سال اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے لگائے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کے بیٹے ابن ابی حاتم کہتے ہیں، میرے والد گرامی کہتے ہیں احسیت ما مشیت علی قدمیہ زیادتاً علی 1000 فرسخ، جو میں اپنے قدموں پہ چل کے جو میں نے حدیث رسول کے لیے سفر کیا ہے، اس سفر کا وہ کتنا سفر ہے؟ 5000 کلومیٹر سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتا ہے یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں نے مکہ سے مدینہ تک حدیث کے لیے کتنا سفر کیا، کتنی مرتبہ کیا، یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے کتنا سفر کیا آج تک حدیث رسول کے لیے، کتنا وقت دیا ہم نے نبی کی حدیث کے لیے، کتنا وقت دیا ہم نے قرآن کے لیے۔ ہم صرف دنیا میں دنیا کمانے کے لیے آئے، ہماری ذمہ داری صرف کوٹھیاں بنانا، بنگلے بنانا، بڑی بڑی دکانیں بنانا، شاپنگ مال بنانا، شاپنگ سینٹر بنانا،
بڑے بڑے کاروباری بن کے دنیا میں رہنا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ فرمائیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج کے اس خطبہ میں اگر ہم نے اپنا محاسبہ کر لیا اور کچھ نہ کچھ اب اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے، قرآن کے لیے ٹائم نکال لیا، قیامت کے دن یہ ٹائم اتنا قیمتی آپ کو سمجھ آئے گا، اتنا قیمتی کہ اس وقت انسان کفِ افسوس ملے گا، کاش میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیتا، لیکن اس وقت کا کفِ افسوس ملا ہوا کسی کام کا نہیں ہوگا، اس وقت دوبارہ موقع بھی میسر نہیں آ سکے گا۔ اور امام ابن ابی حاتم کہتا ہے، میرے والد گرامی کہتے ہیں، میں نے جو سفر کیا کوفہ سے بغداد پیدل، کوفہ سے لے کر بغداد کا سفر کیا، مکہ سے مدینہ تک کے سفر کا تو شمار ہی نہیں کتنی مرتبہ کیا ہے، پھر مراکش سے لے کر مصر تک، مصر سے لے کر رملہ تک، رملہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر اسکلان تک، اسکلان سے لے کر بیسان تک، بیسان سے لے کر آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کر خراسان تک، یہ سارا سفر میں نے پیدل کیا ہے اور نبی کی حدیث کے لیے کیا ہے۔ یہ لوگ پاگل نہیں تھے، معاذ اللہ، شدائی نہیں سنے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے، ہم سے زیادہ خوبرو تھے، ہم سے زیادہ جوان تھے، ہم سے زیادہ نازک تھے، ہم سے زیادہ عزتوں والے تھے، لیکن اپنی ساری عزتیں، اپنی ساری عظمتیں صرف اللہ کے قرآن میں سمجھتے تھے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث میں سمجھتے تھے۔ کب پیدا ہوئے؟ 195 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب فوت ہوئے؟ 277 ہجری میں فوت ہوئے۔ کتنے 100 سال بیت گئے، آج مسجدوں میں، منبر و محراب میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، آج ان کے تذکرے ہیں، مسجدوں میں تذکرے ہیں، محراب میں تذکرے ہیں، جہاں رسول اللہ کا نام ہے وہاں ان کے بھی نام ہیں، جہاں اللہ کے نبی پہ اوپر درود پڑھا جاتا ہے وہاں ان کے لیے بھی رحمتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل، اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل۔ آج موت آ جائے، کہاں ہوگا تذکرہ ہمارا؟ کہاں ہوگا تذکرہ؟ اتنی دیر جتنی دیر تک آپ کی اولاد ہے وہ تذکرہ کرے گی، اولاد گئی آپ کے تذکرے بھی گئے، قربان چاہوں ان کی اولادوں کا پتہ ہی نہیں، آج ان کے تذکرے، رجال کی ہسٹری موجود ہے، 5 لاکھ آدمی کا تذکرہ رجال کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور رسول کائنات اور اسلام کے فرامین کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ آج ان کا تذکرہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے اور کہاں کہاں گئے، یہ آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر رہا، کہاں سے بیان کر رہا ہوں، ان کے تذکرے ہیں۔ اور میں نے ایک دن کاموں کی میں ایک درس دیا اور میں نے کہا بتلاؤ سید عبدالغنی شاہ کون کون جانتا ہے؟ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تقریباً 60 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا شاہ صاحب کو، یا 50 سال کا قریب عرصہ ہو گیا ان کو فوت ہوئے۔ میری عمر ابھی 50 سال نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کاموں کی میں خطیب تھے، بتلاؤ شاہ صاحب کو کون کون جانتا ہے؟ بچوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، جوانوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، بوڑھوں نے بھی کھڑے کر لیے۔ پھر میں نے کہا مجھے بتلاؤ اس وقت ایم پی اے کون تھا کاموں کی میں، ایم این اے کون تھا، انجمن تاجرہ کا صدر کون تھا، سبز منڈی کے اندر سب سے بڑا آڑتی کون تھا، غلہ منڈی کا سب سے مضبوط آڑتی کون تھا؟ لاؤ ایک نام پیش کرو، کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں۔ اور سید عبدالغنی شاہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے۔ اللہ ان کے مرکت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس اللہ کے بندے کے آج بھی تذکرے باقی ہیں۔ کیوں باقی ہیں؟ جنہوں نے حدیث رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، میرے محبوب کی دعاؤں کے مستحق ٹھہر گئے،
نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اے اللہ میں تیرا رسول تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں جس نے میری حدیث سے محبت ڈال لی، اللہ قیامت تک اس کے تذکرے نہ مٹنے دینا، اس کے لیے رحمتیں بخششیں مغفرتوں کی دعائیں کرواتے ہی رہنا، اور اللہ کی قسم ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے سفر کیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ اور امام عطا بن ابی ربا، کون ہے عطا بن ابی ربا؟ اللہ اکبر، مروان بن حکم کا دور ہے، بیت اللہ الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس حدیث دینے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے۔ مروان بن حکم آیا، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، سوال پوچھنے والوں کی، بتلانے والا سوال بتلا رہا ہے۔ مروان بن حکم آگے بڑھا، چونکہ حکمران تھا، آگے بڑھ کے اپنا سوال لوگوں سے ہٹ کر پوچھنے لگا، کہا اپنی باری کا انتظار کرو، جب تمہاری باری آئے گی پھر آ کے سوال کرنا، آپ سے پہلے جو لوگ کھڑے ہیں پہلے ان لوگوں کا حق ہے۔ وقت کے حکمران کو کہا جا رہا ہے، کون ہے؟ عطا بن ابی ربا ہے، کون، کیسا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کانا اسود، سیاہ رنگ تھا، آور، ایک آنکھ بھی بلکہ دونوں آنکھیں نہ تھی، نابینا تھے، اور افطس، چپٹی ناک تھی پھسی ہوئی، اور آرج، ایک ٹانگ سے لنگڑاتے بھی تھے۔ فی جسم ہی ستۃ عیوب، جسم میں 6 عیب ہیں۔ کتنے عیب؟ 6 عیب ہیں جسم کے اندر، اور وقت کا عظیم محدث ہے۔ کیسے علم سیکھا، کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا؟ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا عطا بن ابی ربا کے بارے میں امام ابن جرید رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، کان المسجد فراش عطا 20 سنہ، 20 سال تک اللہ کے گھر میں بستر لگا کے رکھا ہے، 20 سال اپنے گھر کو چھوڑا اور اللہ کے گھر میں بستر لگا کے محدثین سے علم سیکھا ہے۔ اور میں نے امام ابن مندہ رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، امام ابن مندہ نے 45 سال علم حاصل کیا، 45 سال حدیث کا علم حاصل کیا ہے، حدیث رسول کا۔ ہم نے کیا کیا آج تک؟ کیا کھویا، کیا پایا ہم نے آج تک؟ دین کے حوالہ سے، دین کے حوالہ سے آج ہم نے یہ کچھ کیا ہے کہ آج ہماری اولادیں بھی دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ بچہ نماز نہ پڑھے، مسجد میں نہ جائے، قرآن نہیں آتا، کوئی ہمیں افسوس نہیں، کوئی ہمیں دکھ نہیں، کوئی ہمیں غصہ نہیں، کوئی ہمیں گلہ نہیں۔ لیکن اگر وہی بچہ کام پہ نہیں جاتا، ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں، مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، تجھے کھانا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، کی کما کے دینا ہے، دفع ہو جائے تو، نکل جائے تو۔ لیکن اگر دین کے ساتھ وہ بچہ منسلک نہیں تو کبھی سوچ ہی نہیں ہمیں آئی کہ بیٹو آپ کی زندگی اللہ کو بھی مطلوب ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث کے لیے بھی زندگی مطلوب ہے۔ کیا کیا ہے حدیث رسول کے لیے ہم نے آج تک؟ یہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے، دین اسلام کی اس قدر خدمت کی ہے، سب کو چھوڑ دیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلہ میں 18 مہینے جیل میں رہے، مارے کھائیں۔ 18 مہینوں کے بعد جب واپس آئے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا میری سواری تیار کرو، میں حدیث کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا، ابو جی محدثین آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ آگے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، 18 مہینے جیل میں بھی تو نکال لیے ہیں۔ فرمانے لگے، بیٹا 18 مہینوں کا جواب احمد بن حنبل کے پاس موجود ہے، اب جتنا وقت گزر جانا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ یہ فکریں تھیں ان لوگوں کو لاحق تھیں، آج ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے نہ قرآن کو ضرورت بنایا اپنی، نہ حدیث کو اپنی ضرورت بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کے اس ملک کے اندر آپ کے ملک کا صدر اس بل کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس بل میں عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے حکمران نہیں چاہتے اس ملک کے اندر سکون آ جائے، اس ملک کے اندر اطمینان آ جائے، اس ملک میں فرقہ واریت دفن ہو جائے، اس ملک کے اندر جو فرقہ واریت کے
بڑے بڑے بت کھڑے ہیں ان بتوں کو توڑ دیا جائے، پاش پاش کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم اگر اس بل کو پاس نہیں کیا جاتا تو میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے حکمران نہیں چاہتے اس ملک میں امن آ جائے، اس ملک میں سکون آ جائے۔ اگر صحابہ کرام کا دفاع ہو، صحابہ کرام کے بارے میں گندگی اگلنے والے گندے کیڑے اگر ان لوگوں کا محاسبہ کر لیا جائے تو ملک سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے اور ملک میں سکون اور امن آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔